أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور بہنوں، گزشتہ جمعہ خطبہ میں جس عنوان پر بات رکھی گئی تھی اس عنوان کا نام تھا ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مگر کیسے، یعنی ہم اپنی اولاد کو کس طریقے سے تربیت کریں گے جس کی وجہ سے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الاسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مشہور ترین کتاب المسند 13811 نمبر کی حدیث پڑھی ہے. قرآن کی ان دونوں آیتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. آج ہم اپنے ماحول کا جب جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے، سماج اور سوسائٹی کا معائنہ کرتے ہیں، تو ہمیں مختلف قسم کی اولادیں اور والدین نظر آتے ہیں. اور یہ جو ماحول نظر آتا ہے، چونکہ ہم اور آپ اکثر و بیشتر معاملہ میں مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہیں، یوروپ اور امریکہ کے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یورپ ممالک میں، مغربی ممالک میں جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی، بلکہ سرکاری اولڈ ایج ہوم کے نام سے جو گھر بنائے جاتے ہیں، وہاں رہنے سہنے کا جو انتظام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی پر رہتے ہیں. اور آہستہ آہستہ وہ تہذیب اور وہ ثقافت ہمارے ہندوستان تک پہنچ چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے اولاد، اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرتے ہیں. مختلف اولادیں ہیں. کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ
اچھے سلوک کرتی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتی ہے، اور کوئی صحیح طریقے سے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتی ہے، کوئی گالی گلوچ تک کرتی ہے، کوئی گھر سے نکال دیتی ہے، کوئی اولاد اپنے والدین کو مار پیٹ بھی کرتی ہے، اور بہت سی اولاد ایسی ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کو چھوڑ کر سسرال کا رشتہ مضبوط کر لیتی ہے اور سسرال کے رشتے سے وہ منسلک ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر الگ الگ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بتانا چاہوں گا کہ مذہب اسلام نے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم پوری شریعت کا اگر مطالعہ کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس شریعت کے دو حصے، ایک حقوق اللہ، دوسرا حصہ ہے حقوق العباد۔ اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ اللہ کا حق کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجد نہ ٹھہرایا جائے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا وغیرہ، یہ سب حقوق اللہ میں ہے، اللہ کے حقوق سے ان کا تعلق ہے۔ اور حقوق العباد میں میاں بیوی کے الگ حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے والدین کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کتنے ہی اہم بات کہی ہے۔ آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں، پھر اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے متعلق کتنی اہم بات کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہ کس عدالت سے نکلا ہوا؟ رب کی عدالت سے نکلا ہوا فیصلہ ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، دوسرا فیصلہ ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہاری موجودگی میں، فلا تقل لہما اف، تو اپنے والدین کو لفظ اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار عالم ان دونوں پر رحم فرما، جس طریقے ان دونوں نے مجھے بچپنے میں پرورش کی تھی، اے اللہ ان پر رحم فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں والدین کے بارے میں کیا کہا؟ اپنا اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوراً والدین کا حق ذکر کیا۔
جس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی یہ ہے کہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کریں، اور بندوں کے حق میں سب سے بڑی حق تلفی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ناسلوک کریں، برے برتاؤ کریں۔ یہ سب سے بڑی حق تلفی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ہم اور آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور میسیجز دیکھتے ہیں، انہیں کتابی واقعات میں سے ایک واقعہ آتا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں، دنیا والوں کی بات ہے کہ ایک شخص کی بوڑھی ماں، اس کا نوجوان بیٹا اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو آج کہیں باہر جائیں گے، ندی کے کنارے جائیں گے، ادھر ہی دن گزار کر آ جائیں گے۔ بیوی بچے ماں سب کو لے کر کے چلتے ہیں، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے ماں کو یہ کہتا ہے کہ ابھی ہم کچھ خریداری کریں گے بازار میں، آپ اسی ندی کے کنارے پر بیٹھے رہو، ہم آ کر آپ کو لے جائیں گے، شاپنگ کریں گے پھر لے کر چلے جائیں گے۔ ماں انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، بہو جاتی ہے، اس کے پوتے پوتیاں جاتے ہیں اور پھر دوبارہ واپس نہیں آتے۔ آدھی رات گزر جاتی ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد اسی راستے سے کسی آدمی کا گزر ہوتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے امی جان آپ یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں، آدھی رات میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے کہا ہے کہ تم انتظار کرو، میں شاپنگ کر کے آتا ہوں۔ میرا بیٹا آتا ہی ہوگا۔ اتفاق سے اسی جگہ پر ایک لیٹر اسے ملتا ہے، ایک خط ملتا ہے، اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس بوڑھی عورت کو، اس ماں سے ملاقات ہو جائے، برائے مہربانی اولڈ ایج ہوم میں اس سے چھوڑ کر کے آنا۔ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، آج ماں باپ کے حق کا کیا کہنا؟ کیا ہم ماں باپ کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں؟ جس ماں نے کتنی تکلیفوں سے پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیفوں سے ولادت ہوئی، کتنی تکلیفوں سے دودھ کو پلایا، باپ جس نے اپنی ہر خوشی کو قربان کرتے ہوئے 2 سال 3 سال اپنے گھر کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور اس وجہ سے گئے کہ تاکہ میری اولاد کو کسی طرح رہنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کھانے پینے میں تکلیف نہ ہو، لباس میں تکلیف نہ ہو، علاج و معالجہ میں تکلیف نہ ہو، تعلیم و تربیت میں تکلیف نہ ہو۔ اپنی ساری خوشیوں کو انہوں نے قربان کر کے اپنے اولاد کو پالا، اور جب یہی اولاد بڑی ہوئی تو اس کے پاس یہ مقام ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے مسلمانوں۔ آئیے قرآن مجید کے بعد چند احادیث کا ہم ذکر سنتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے دنیاوی کیا فائدے ہیں؟ دنیاوی فائدہ ایک یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو اس آدمی کے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو، یہاں تک کہ 90 اور 100 سال عمر پانے کے باوجود ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ہر انسان رزق کے لیے پریشان ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے رزق میں تنگی لایا؟ دلیل کیا ہے؟ جی ہاں، دلیل
امام احمد ابن حنبل کی کتاب مشہور ترین مسند احمد 13811 نمبر کی حدیث۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں کوشادگی آ جائے، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی کا تجربہ کیا ہے، 40 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی ایک جھوٹ تک نہیں بولا۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، تمہاری عمر بڑھ جائے گی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری کوشادگی آ جائے گی، تنگی دور ہو جائے گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کے والدین زندہ ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس طریقے سے، اگر کوئی انسان اچھا سلوک کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو ان کی جو اولاد ہے، ان کی اولاد بھی جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو ان کی اولاد اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا پھل، جیسا تم بیج بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ جب اولاد، ہماری اولاد دیکھے گی کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو یقیناً ہماری اولاد بھی ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو خدمت کرے گی۔ اگر ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کرتے ہیں، تو یہی اولاد ہماری تعلیم سیکھے گی اور ہمارے ساتھ بڑھاپے میں یہی سلوک کرے گی۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو دنیا اور آخرت میں خرابی ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک عجیب و غریب حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، شاید اس حدیث کو آپ نے سنا ہوگا یا نہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اپنی صحیح ترین کتاب صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 2517 میں۔ اس حدیث کے راوی ہیں عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ۔ عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک گاؤں میں گیا، عصر کا وقت تھا، اور مجھے اتفاق سے قبرستان کی طرف جانا پڑا۔ تو جب میں قبرستان میں گیا تو اچانک ایک قبر پھٹ جاتی ہے۔ عوام بن حوشب بیان کرتے صحابی رسول ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ وہ قبر پھٹ جاتی ہے اور وہاں سے ایک آدمی نکلتا ہے، اس کا سر، اس کا چہرہ گدھا جیسا ہے اور اس کا جسم انسان کا ہے، اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتا ہے۔ 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالنے کے بعد، اور قرآن کے اندر کیا کہا گیا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ نکالتا ہے اور پھر قبر میں چلا گیا، پھر قبر اوپر سے ڈھک گئی۔ کسی نے اس منظر کو دیکھا اور عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ نے اس منظر کو دیکھا۔ اس گاؤں کا ایک آدمی، کسی شخص نے بتایا کہ وہ جو بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو وہ عورت اس آدمی کی ماں ہے۔ عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ان کی والدہ کے پاس پہنچا، مرحوم کی والدہ کے پاس پہنچا، اور میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس کی ماں بتاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا اور زندگی بھر یہ شراب پیتا تھا، میں نے اسے کئی مرتبہ روکا، منع کیا، میرے منع کرنے کے وقت یہ کہتا تھا کہ گدھے کی طرح کیوں آواز لگا رہی ہو، گدھے کی طرح کیوں چلا رہی ہو، اور جس وقت سے اسے قبر میں دفن کیا گیا ہے اس وقت سے اب تک
اس کا یہی حال ہے کہ روزانہ عصر کے وقت وہ نکلتا ہے اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ آواز لگا کر پھر اندر چلا جاتا ہے۔ یہ عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ خود آنکھوں دیکھا حال یہ واقعہ کہتے ہیں، اور علامہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ فرماتے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں میری دعا قبول ہو جائے اور مصیبت سے نجات مل جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ کون نہیں چاہتا کہ میری دعا قبول ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ جس مصیبت میں پڑا ہوں اس مصیبت سے مجھے نجات اور چھٹکارا مل جائے؟ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 5974 کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں۔ وہ 3 آدمی کا واقعہ جو سفر کر رہے تھے اور پھر بارش ہونے لگی جس کی وجہ سے وہ تینوں غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک پتھر کی چٹان آ کر کے اس کے غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے۔ اب وہ لوگ لاچار ہیں، مجبور ہیں، تینوں آدمی 3 دعائیں کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی یہ کہتا ہے جو والدین کا خدمت گزار تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کا کتنا خدمت گزار تھا۔ میں بکریوں کو چراتا تھا اور اپنے اولاد کو اور اپنی بیوی بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ اے اللہ، ایک دن میں نے پتے کی تلاش میں بکریوں کو دور لے کر چلا گیا، جب گھر واپس آیا کافی رات ہو چکی تھی، میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ دوہا، دودھ کا کٹورا لے کر کے اپنے والدین کے سراہنے کھڑے ہو گیا، لیکن میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، انہیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور میں اپنی اولاد کو دودھ پلانا اپنے والدین سے یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ اے اللہ، میں پوری رات اسی جگہ پر سراہنے پر کھڑا رہا، میرے والدین سوئے رہے، میری اولاد بھوکے بلبلاتی تھی، دودھ طلب کرتی تھی، وہ لوگ بھوکے تھے۔ اے اللہ، میں نے انہیں نہیں پلایا۔ جب صبح ہوئی میرے والدین بیدار ہوئے، انہیں دودھ پلایا، اس کے بعد اپنی اولاد کو پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو یہ جس مصیبت میں پڑا ہوں، اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پتھر کی جو چٹان تھی وہاں سے کھسک گئی۔ تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یقیناً دنیاوی مصیبتوں سے بھی اسے نجات ملتی ہے، دنیا کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی اور مصیبت سے نجات ملی۔ اگر کوئی ماں کی خدمت کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرنا کتنا عظیم کام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے دونوں قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، 3106 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، بیچ کا دروازہ ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 1900 نمبر حدیث کے اندر نقل کر دے۔ جس ماں کو جنت کا دروازہ قرار دیا جائے اس ماں کے سر کا کیا حال ہوگا۔ جس باپ کو، آج ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے ہیں کہ ماں کی خدمت صرف کرتے ہیں، باپ کی خدمت کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ماں کی خدمت کا درجہ اور مقام یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے زیادہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیں۔ باپ کو گھر سے نکالیں گے تو دروازہ ہی کو تو آپ نے توڑ دیا، پھر ماں کے قدموں کے نیچے جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ دروازہ نہیں ہے تو پھر کیسے داخل ہوں گے؟ اسی لیے ماں اور باپ دونوں کی خدمت ضروری ہے۔
ماں کا مقام زیادہ ہے، ہمیں اس کا علم ہے، کیونکہ ہر رشتے کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو مذکر سے کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو مؤنث سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی، بھائی بہن، چاچا چاچی، ماموں مامی، دادا دادی، لیکن جب اس رشتے کی بات آتی ہے تو باپ اور ماں کوئی نہیں کہتا۔ کیا کہتا ہے؟ ماں اور باپ، کیونکہ ماں کا مقام زیادہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی اطاعت گزاری، دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے 7256 نمبر میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، یہ بھی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ممبر لایا جائے، ممبر لایا جاتا ہے، اس کے 3 زینے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسرے پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، تیسرے پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ صحابہ اکرام کو یہ بات بڑی تعجب ہے، صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آمین آمین نہیں کہتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم کیا، صحابہ اکرام کو سمجھایا کہ جب میں آمین کہہ رہا تھا اس وقت جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے تھے۔ تیسرے آخری زینے پر جب میں نے قدم رکھا تھا تو اس وقت یہ بد دعا کر رہے تھے جبریل علیہ السلام کہ وہ آدمی بد نصیب ہے، یا اللہ رب العالمین اس آدمی کو دور رکھے، جنت سے دور رکھے، اپنی رحمت سے دور رکھے، جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان دونوں میں سے ایک کو پایا اور پھر اسے راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کیا۔ اللہ رب العالمین اس بندہ کو دور رکھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ذرا غور کیجیے، دعا بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ افضل الملائکہ ہے، افضل الملائکہ جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، جس نے اپنی زندگی میں اپنے بارے میں جب آپ کو طائف میں پتھر برسایا گیا، آپ کے جسم لہو لہان ہو گئے، آپ نے بد دعا نہیں کی، بد دعا کے آمین آپ نے اس وقت کہی جب جبریل علیہ السلام نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے حق میں بد دعا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ جس کی بد دعا جبریل امین کرے، جس بد دعا پر آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، تو کیا یہ بد دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ لہٰذا مسلمانوں، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جن کے والدین زندہ ہیں۔ اگر آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا تو ہمارا رب ہم پر ناراض ہوگا، اگر ہم نے اپنے والدین کو راضی کر دیا تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ اور جن کے والدین گزر چکے ہیں وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار عالم، جس طریقے سے بچپنے میں پالا پوسا تھا، پرورش کی تھی میرے والدین نے، اے اللہ ان پر تو رحم فرما۔ یہ دعا کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ اور اسی وجہ سے کوئی انسان کتنی بھی کیوں نہ خدمت کرے اپنے والدین کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم دعا کر کے اس کا حق ادا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے والدین کو صحیح سلامت رکھے، ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور ہمارے والدین کو اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو اس بات کی توفیق دے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، انہیں راضی رکھے، انہیں خوشی کرے۔ اور جن کے والدین گزر چکے ہیں اے اللہ وہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں، ان پر تو رحم فرما، انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے
انہیں تو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ رب کریم جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ رب کریم جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت میں اپنے والدین اپنی اولاد کے ساتھ ایک کٹھا جس طریقے سے ہم دنیا میں میل محبت کے ساتھ رہتے تھے اے اللہ اسی طریقے سے جنت میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔